نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کی تھی نا، اس میں دو باتیں بڑی عام تھی، طے مکانی، طے زمانی۔ مکان جگہوں کو طے کرنا، زمانے کو طے کرنا۔ اب عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ معراج النبی معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ معجزہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معجزہ کا معنی یہ ہوتا ہے عقل عاجز آ جائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ منزل نہیں ہے۔ جنہوں نے عقل کو ہی سب عقل کل مان لیا، وہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ بنتے چلے گئے۔ جنہوں نے عقل کو گرا دیا، وہ ابو بکر، عمر، عثمان غنی، مولا علی بن گئے۔ ٹھیک ہے نا، عقل کو بس گرا دینا ہے۔ تو اس لیے عقل میں بات آ جاتی ہے، معجزہ کیسے ہوتا؟ تو معجزہ ہے، معجزہ مصطفیٰ ہے۔ جبھی تو رب تعالیٰ نے خود فرمایا سبحان الذی اسریٰ، 15واں سپارہ کھولیں پہلے صفحے میں، پاک ہے وہ ذات۔ کس سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے۔ جب وہ پاک ذات ہے تو پھر کیسے کہتے ہیں بھئی کیسے معراج ہو گئی؟ رب تعالیٰ نے معراج کرائی ہے۔ اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، لیلاً، رات کے قلیل حصے میں۔ لیل کا معنی رات ہوتا ہے، تنوین جو ہے، دو زبر جو ہے، یہ بھی قلیل کے معنی میں دے رہی ہے، کثیر، بالکل قلیل۔ ٹھیک ہے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ ذکر یہاں پر ہے۔ دوسرا ذکر سورۃ النجم میں ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ذکر یہاں پر ہے، اور باقی ذکر مسجد اقصی سے آگے لا مکان تک جو باتیں ہیں، فکان قاب قوسین او ادنی، سورۃ النجم 27واں سپارہ، 27ویں کی رات ہے، 27واں سپارہ، سبحان اللہ۔ فکان قاب قوسین او ادنی کہہ کر رب تعالیٰ نے کیا کہا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا فکان قاب قوسین۔ قاب قوسین کو عرب جانتے تھے، وہ کیا تھا؟ دو کمان کا فاصلہ۔ دو قبیلے میں اگر لڑائی ہوتی تو پھر وہ اس فاصلے کو جانتے تھے۔ اب او ادنی کہہ دیا، عرب والے تو فکان قاب قوسین جان رہے تھے، قاب قوسین ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا او ادنی کہہ کر فرما دیا قاب قوسین تم جانتے ہو، او ادنی کو نبی جانے، نبی کا رب جانے، اور آگے جو منزلیں تھیں وہ تم نہیں جانتے، تمہاری عقل ختم ہو جائے گی۔ اللہ کا کلام ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کو پھر ایک قرآن میں اللہ نے یہی طے مکانی طے زمانی کو بیان کیا، وہ سنیں۔ زمانے کو طے کرنے کا واقعہ، زمانہ طے ہو گیا اور ایک جگہ طے ہو گئی، اس کے بارے میں دو مقام پر آتا ہے۔ ایک اصحاب کہف کا واقعہ بہت مشہور ہے، سورۃ الکہف آپ پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ سوتے رہتے ہیں، وہ ایمان بچانے کے لیے اپنے آپ کو وہ گئے تھے، غار میں چلے گئے۔ کتنے سال سوتے رہے؟ 300 سال یا 309 سال۔ دو کیوں بات کرتے ہیں؟ اس لیے ہجری اور عیسوی میں مسئلہ ہے۔ ہجری اعتبار سے مہینے لیں گے تو آپ کے کم، یعنی کہ مہینے زیادہ بن جائیں گے، کیونکہ دن کم ہوتے ہیں نا، 29 کا مہینہ، 30 کا مہینہ۔ عیسوی اعتبار سے 30 31 کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہجری اعتبار سے لیں گے 309 سال بنے، عیسوی اعتبار سے لیں گے 300 سال، ٹھیک ہے۔ تو اب پوچھا گیا، اب وہ اٹھے نا 300 سال بعد یا 309 سال بعد، تو پوچھا ایک دوسرے سے بات کی، ہم کتنے دن سوتے رہے؟ تو ایک نے کہا 1 دن یا اس سے کم۔ 300 سال گزر گئے ہوں، ہڈیاں کیسے بچی رہی؟ یہ کیا تھا؟ یہ زمانے طے ہوئے، 3 صدیاں بیت چکی ہیں۔ پتہ کیسے چلا؟ ایک شخص اٹھا، بولا بھوک لگی ہے، چلو بھائی سکے لے کے جاؤ، کچھ کھانے پینے کا لے آؤ۔ باہر گیا دکاندار کے پاس، اس نے کہا یہ سکہ تو کافی عرصے پہلے ہے، یہ کہاں سے ملا؟ شاید تمہیں کوئی خزانہ ملا ہوگا۔ یوں جا کر پھر معلوم ہوا۔ پورا واقعہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے سیو رکھا، ان کے لیے وہاں پر ٹیمپریچر کیسا رکھا، سورج کو کیسے حکم ہوا دائیں ہو جاؤ بائیں ہو جاؤ، کیونکہ سورج و چاند اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کو کس طرح سے اللہ نے سیو رکھا۔ تو یہ
زمانے طے ہو گئے. اب طے مکانی ہو گیا، طے زمانی. پھر طے مکانی کیا ہے؟ جگہوں کا طے کرنا. یہ بہت مشہور واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کہ میں نے ملکہ بلقیس کو دعوت کی ہے، اس کا تخت 900 میل کی مسافت. کتنی؟ آپ بھی ساتھ دیں. 900 میل. پوچھا کون لے کر آئے گا؟ آپ کے رعایا میں سے ایک جن کھڑا ہوا. حضرت میں لے آؤں گا. کہا کتنی دیر لگاؤ گے؟ اس نے کہا محفل ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا. آپ نے کہا نہیں، اس سے پہلے لانا ہے. اب اسی میں سے آپ کے رعایا میں جن بھی تھے، چرند پرند سب تھے، انسان بھی تھے. آصف بن برخیہ یہ کھڑے ہو گئے. کہا میں لے آؤں گا. کہا کب لے آئیں گے؟ کہا پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. 900 میل کی مسافت ہے. ابھی میں یہاں سے ایک چیز اٹھا کر ادھر نہیں رکھ سکتا، پلک جھپکنے سے پہلے تو نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے طاقت دی. کہا لے آئے. کہا یہ لیں. اشارہ کرنا تھا، یہی کن فیکون کا فارمولہ مل گیا. یوں اشارہ کرنا تھا، وہاں سے پھر تخت سامنے ظاہر ہو گیا. تو یہاں سے کیا پتہ چلا؟ یہ طے مکانی، جگہوں کو طے کر گیا. 900 میل کی مسافت پلک جھپکنے سے پہلے طے ہو گئی. قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کو تو کوئی انکار، اب میں حدیث پڑھتا کہ ضعیف ہے فلاں ہے کہہ سکتے تھے آپ، اب اعتراض قائم کر سکتے، لیکن یہ کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن سے ثابت ہو گیا جگہ بھی طے کر سکتا ہے انسان، اور کیا زمانے بھی طے کر سکتا ہے. جب ایک یہ آصف بن برخیہ کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے. ایک ولی کہیں گے اللہ کا نیک بندہ. ایک ولی میں اتنی طاقت ہے تو تمام نبیوں کے سلطان کو طاقت نہیں ہوگی. وہ معراج پر گئے تو آج اعتراض بنتے ہیں، بھئی یہ راز کیسے ہو گیا؟ کنڈی ہلتی رہی، عجیب. بس عقل لاتے نا، عقل لائیں گے تو پھر آپ وہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اگر عقل میں بات آ گئی معجزہ نہیں رہا. معجزہ کا معنی یہی ہے عقل عاجز آ جائے. عقل عاجز آ جائے گی، وہی معجزہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دو باتیں تھیں کہ معراج کے حوالے سے، تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. شب معراج بالکل اس میں منائیں اور اپنے مسجدوں میں اور شریعت کے مطابق معاملات کریں، تاکہ لوگوں کو جب وہاں جمع ہوں گے، اب یہ تانا بھی نہ دے بھئی کبھی نہیں آتا، آج آیا ہے اس کی برکت سے. اب اجتماعات میں لوگ تانا نہیں دیتے ہیں، لوگوں کو لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھئی، تو معراج النبی میں کیوں تانا دیتے ہیں؟ میلاد النبی میں کیوں تانا دیتے ہیں؟ مجھے سمجھ میں بات نہیں آتی. بھئی اس میں بھی اگر آیا کہیں یہ بڑا اجتماع ہو رہا ہے، اس کی برکت سے بھی، اگر وہاں پہ خرافات نہیں ہوتے، صحیح معنوں میں دین کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، اس کی برکتیں بھی ملیں گی. اگر کہیں پر میلاد النبی ہوگا، اس کی برکتیں بھی ملیں گی. اصل اصول بتا رہا ہوں آپ کو، وہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی خرافات نہیں کرنا. اگر کوئی وہاں پر غلط بات کہتا ہے، ہم نے کہنا حضرت مجھے یہ سمجھ نہیں آیا، مجھے بتائیں، پھر یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک پیغام تھا آپ کے لیے.